آج آپ لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جانیں گے۔ ولادت باسعادت مدینہ علم کا دروازہ مولا علی رضی اللہ عنہ۔ شیروں کے شیر اللہ کے شیر مولا علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولادت باسعادت 13 رجب المرجب کو جمعے کے دن اللہ تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ میں ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ شریف میں داخل ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا فرمائی کہ اے امی و محافظ میرے درد کو آسان فرما دے۔ اچانک ہی کعبہ کی دیوار کھل گئی اور وہ گویا کسی غیبی قوت کے ذریعے اندر گئی اور دیوار بند ہو گئی۔ آپ 3 دن تک اندر رہیں اور 3 دن کے بعد جب باہر آئیں تو آپ کی گود میں حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو تراب، ابو الحسن اور حسین تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ولادت کے بعد جب آپ نے آنکھ کھولی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پرورش اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمائی۔ جس کی پرورش کرنے والا خود اللہ کا رسول ہو ان کی شان کتنی نرالی ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد ماجد کا نام حضرت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرورش علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے والد حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے فرمائی اور ہمیشہ حق کا ساتھ دیا۔ اپنی پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت میں گزار دی۔ دشمنوں کے طعنے سہ لیے مگر اپنے بھتیجے کا ساتھ نہ چھوڑا اور اس وقت میں حق کا ساتھ دیا جب ہر طرف کفر ہی کفر تھا۔ امیر المومنین سیدنا علی بن طالب رضی اللہ عنہ ایک ایسی نادر روزگار شخصیت جو اپنی خصوصیات اور خصائل کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ داماد مصطفیٰ بھی ہیں اور شیر خدا بھی۔ عبادت و ریاست میں یکتا ہیں اور فصاحت و بلاغت میں بھی بے مثال۔ علم کی دولت سے بھی مالا مال ہے اور علم آپ کی طبیعت کا خاصہ۔ فاتحہ خیبر بھی ہیں اور شہنشاہ خطابت بھی۔ آپ حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے شوہر نامدار بھی ہیں اور حسین رضی اللہ عنہ کے والد بزرگوار بھی ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ میں بہت سے ایسے کمالات اور خوبیاں جمع ہیں جو آپ کو دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز کرتی ہیں۔ اس لیے آپ کو مظہر العجائب الغرائب بھی کہا جاتا ہے۔ شاگرد امام الاعظم امام محمد فرماتے ہیں جتنی حدیثیں آپ کی فضیلت میں ہیں اتنی احادیث کسی اور صحابی کی شان میں وارد نہیں ہوئی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حضرت ہارون کی طرح اپنا بھائی قرار دیا۔ بخاری اور مسلم میں حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو مدینہ طیبہ میں رہنے کا حکم ارشاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے عورتوں اور بچوں پر اپنا خلیفہ بنا کر چھوڑے جا رہے ہیں۔ گویا حضرت علی کی خواہش تھی کہ وہ مدینہ منورہ میں رہنے کی بجائے گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ کر داد شہادت دیتے اور اپنی شمشیر شگاف سے دشمنوں کے سر قلم کرتے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ میں تمہیں اس طرح چھوڑے جا رہا ہوں جس طرح حضرت موسیٰ حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے؟ فرق صرف یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔
ترمذی میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق علی سے محبت نہیں کرتا اور مومن علی سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ یہ مشکوہ شریف میں حضرت سلمہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا، جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا۔ تاریخ الخلفاء میں حضرت ابو طفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھلے میدان میں بہت سے لوگوں کو جمع کر کے پوچھا کہ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر خم کے موقع پر میرے متعلق کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اس مجمع میں کم و بیش 30 افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ یا اللہ، جو شخص علی سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ، اور جو شخص علی سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔ لیکن حضرت علی کی علمی شان سب سے جدا تھی۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ کو 19 رمضان المبارک میں سرب لگی اور انہوں نے بروز 21 رمضان المبارک کو شہادت نوش فرمائی۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر تھا کہ 9 افراد پر مشتمل ایک وفد آیا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے الگ ہو کر کچھ باتیں کی۔ جب وہ چلے گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس شخص کی غیبت کر رہے تھے جس کو 10 خصوصیات حاصل ہیں۔ پھر آپ نے وہ خصوصیات بیان فرمائیں۔ فرمایا کہ قلعہ خیبر کو فتح کرنے کے لیے جھنڈا دیتے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کبھی اس کو شرمندہ نہیں فرمائے گا۔ غزوے سے واپسی پر سورۃ توبہ کی آیات نازل ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو وہ آیات طیبات دے کر روانہ فرمایا، ساتھ ہی حضرت علی کو ان کے پیچھے روانہ کیا۔ ارشاد فرمایا کہ اعلان برات کے ساتھ فقط وہ شخص جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین، سیدۃ الفاطمۃ الزہرا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان پر چادر پھیلائی اور یہ دعا فرمائی، یا اللہ، یہ میرے اہل بیت میں ان سے ہر طرح کی ناپاکی دور فرما دے اور خوب پاک فرما دے۔ علی رضی اللہ عنہ وہ شخص ہیں جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے بعد اسلام لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ شب ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر اوڑھ کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پکارا، یا رسول اللہ! حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پکارا، یا رسول اللہ! آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے ہیں۔ یوں ساری رات بستر رسالت پر آرام فرما رہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے۔ غزوہ تبوک کی طرف روانگی کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو موسیٰ کے بھائی ہارون کی مانند اپنا بھائی قرار دیا۔ 7ویں خصوصیت یہ ہے کہ مسجد نبوی میں کھلنے والے تمام ہجروں کے دروازے بند کر دیے گئے، لیکن حضرت علی کا دروازہ کھلا رہا۔ حضرت علی واحد صحابی ہیں جن کے متعلق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں ولی اس کا علی ولی۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خبر دی کہ وہ
تلے بیعت کرنے والوں سے راضی ہو گیا۔ فرمایا کہ حضرت علی اصحاب بدر میں سے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کے متعلق فرما دیا، تم جو چاہو کرو، میں نے تمہاری مغفرت فرما دی۔ حضرت علی کی شان امید کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ پاک آپ سب پر اپنا بہت کرم فرمائے، آمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو وزٹ کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔ فی امان اللہ۔